بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز عشاء اور تراویح کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قیام اور صیام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم 13واں پارہ اور سورۃ یوسف، سورۃ رعد اور ابراہیم کا خلاصہ مختصراً وقت میں سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ سورۃ یوسف جو ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی دو صورتیں ہیں، سورۃ یونس اور سورۃ ہود، وہ بھی انبیاء اکرام کے نام پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے تذکرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کے یہ تسلی دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا کام ہے میرا پیغام پہنچا دینا۔ ہدایت یہ میں اللہ کے اختیار میں۔ سورۃ یوسف جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم یہ اچھے قصے آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں، اتارتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا مقصد بتایا، یہ اچھے قصے ہیں، تو لہٰذا جو قصص ہیں، واقعات ہیں پہلی قوموں کے، اس سے بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی یہ جبلی فطرتی طور پر کہ وہ کہانی سننا پسند کرتا ہے، اور یہ انسان کے شروع سے ہے۔ پچھلے زمانہ میں بادشاہوں نے لوگوں کو رکھا ہوتا تھا گویے، وہ ان کو قصے کہانیاں سناتے تھے جھوٹ کی، اور وہ سنتے پھر انہیں انعام و اکرام دیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچے واقعات بیان کیے جن کے اندر نصیحت بھی ہے، تو لہٰذا قرآن مجید میں جو قصص آئے ہیں ان کو عبرت کے لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے یا اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر آئی ہیں، ان کاموں کو ہم نے کرنا ہے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اور ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ مقصد ہے ان قصص کو بیان کرنے کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں خواب آیا، اور اپنے والد جو کہ وہ بھی نبی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، اور پردادا بھی نبی۔ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں بہت برگزیدہ نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو خواب آیا اور اپنے والد سے بیان کیا، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ بچے تھے، باپ سے شیئر کیا تو باپ نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو نہ بتانا، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتلا دیتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کو بھی نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، اور کہا کہ کہیں تمہارے بھائی تم سے حسد نہ کرنے لگ جائیں اور نقصان نہ پہنچائیں تو یہ بیان نہیں کرنا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بھائی اپنے اس یوسف بھائی سے حسد کرتے تھے کہ باپ اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ایک دن پلان کیا، کہا ابا جان ہمارے ساتھ بھی اس کو بھیجیے، اور ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، اور کہا نہیں میں ڈرتا ہوں، میں نہیں بھیجوں۔ تو بڑا باپ کو راضی کیا اور لے گئے، اور جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کے تخت تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا آپ پریشان نہ ہوں، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، ہم تو آپ کو کچھ اور ہی بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پورا واقعہ ہے،
ہم تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھ رہے ہیں، بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کروایا اور تخت پر بٹھایا، تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ جیل کے اندر آپ نے جو قیدی تھے انہیں خواب بتلایا، اس کی تعبیر بتلائی، تو ان میں سے ایک جو واپس چلا گیا تھا اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، جب بادشاہ کو خواب آیا کہ میں نے دیکھا ہے، وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، کہ 7 موٹی تازی گائیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز گوشے ہیں، بالیاں ہیں اور کچھ خشک ہیں، مجھے اس کی تعبیر بتائے۔ تو وہ جو قیدی واپس آیا تھا قید سے، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو کہا ہاں وہ ایک قیدی ہے جس سے میں نے تعبیر پوچھی تھی، وہ اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، مجھے اجازت دے۔ تو کہا جائے۔ تو آ کر پھر اس نے پوچھا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو اس نے پھر آ کر کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس کی تعبیر لا کر دو، تو اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں ذرا پوچھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی، تو پھر انہوں نے اس کو تعبیر بتائی اور کہا میری شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے یہاں سے نکالا جائے، میں جا کر بادشاہ کے پاس خاص جا کر پھر میں اس کو بتاؤں گا۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ تو بادشاہ نے جب آپ سے گفتگو کی اور پہچان لیا تو کہا اے یوسف، تو نے جو بتایا تھا، تعبیر دی ہے، بالکل درست ہے، اب میں تمہیں اس خزانے کے اوپر مالک بناتا ہوں، تمہیں وزیر خزانہ کا عہدہ دیتا ہوں، تاکہ تو اس کو اچھے طریقے سے، جیسا کہ تو نے تعبیر بتائی ہے کہ ہمارے اوپر قحط آنے والا ہے، تو اب تو ہی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہے۔ تو انہیں قال کہا حضرت یوسف علیہ جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں نگران بھی ہوں اور میں جاننے والا بھی ہوں اس کے بارے میں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا اور تخت پر بٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ وہ یوسف کے اوپر جو تہمت بھی لگائی عزیز مصر کی جو بیوی تھی عزیز مصر نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ایسا نوجوان جس کو ایک عورت برائی کی دعوت دے اور وہ اللہ سے ڈر جائے اور کہے قال معاذ اللہ، وہ کہتا ہے اللہ سے میں ڈرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی عزت عصمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح پھر ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے، وہ آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، قحط پڑا تو پہچان لیا، حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ تو پورا واقعہ ہے، ان کے باپ آنکھوں کی بنائی چلی گئی، یاد میں روتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بیٹے کو لٹائیں گے۔ اور پھر جب وہ واپس گئے، جا کر کرتا دیا تو باپ کی بینائی واپس آئی اور پھر وہ مصر میں ان کے پاس آئے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، مختصراً اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور قصے کہانیاں جو گویے ہیں جنہوں نے غلط واقعات کو بھی ساتھ جوڑ کر اللہ نے جتنا قرآن کے اندر بتا دیا ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور اسی کو بیان کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اپنی طرف سے ضعیف اور من گھڑت قصے کہانیوں کو بیان کرنا اور اس کو ایک کہانی کی صورت میں بیان کرنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، یہ اہل علم کو زیب نہیں دیتا ہے، یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لہٰذا اس میں اپنی طرف سے کچھ داخل کرنا یہ مومن کی شان کے لائق نہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے چلتے ہوئے اس صورت کے آخر میں فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں، اس قرآن میں یہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو اور تیرے ماننے والے اس کے اوپر عمل کریں اور کامیاب ٹھہریں، یہ ہم نے آپ کے لیے نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی صورت جو صورت الرعد شروع ہوتی ہے، جو مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور توحید کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بتایا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع کے آغاز کی آیات میں فرمایا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو دیکھو بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، اگر تم زمین و آسمان میں غور و فکر کرو گے تو اللہ کی ذات کو پہچان سکتے ہو، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو کافر لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان نشانیوں کو دیکھو جو میں نے تمہارے آگے پیچھے، اوپر نیچے، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، ندی، نالے، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں پریشان ہو جاؤ تو پریشانی کا ایک ہی حل ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو، اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اب اطمینان چاہتے ہو تو وہ میرے ذکر میں ہے، میری یاد میں ہے۔ کہ جو ہم نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ان کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور مومن وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن وہ ہے کہ اس کو اگر غلطی ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور جو کافر ہے وہ گناہ، بڑے سے کبیرہ بھی گناہ کر لے تو اس کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے کہ جیسے ناک پر مکھی بیٹھے اور وہ اس کو اڑا دیتا ہے۔ کافر کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا دینا، اور مومن اس سے چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، بے شک دلوں کا اطمینان میرے ذکر میں ہے۔ تو آج ہمارے ہاں جو زیادہ بیماری ہے وہ دل کی بیماری ہے، بے چینی، ڈپریشن۔ تو اس کا ایک علاج ہے مومنین کا کے لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے زیادہ سے زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ذالک بأن اللہ، پھر اللہ فرماتا ہے بے شک یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے بدلے میں کسی بھی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہوں۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے دل کو درست نہیں کر لیتے ہیں، اس وقت تک میں اللہ بھی نہیں بدلتا۔ لہٰذا ہمیں خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، بدلنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اگلی سورت ابراہیم میں اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے توحید کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ قرآن یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے، پتہ ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے۔ اہل عرب اتنے گمراہی کے اندر، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ قرآن آیا، اس وقت اتنی گمراہی میں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اور شراب، جوا، حرام، سود اور جنگ و جدال اس قدر کہ انسانیت کی تکریم نہیں ہے، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں اور انہیں الہ مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اس قرآن کے ساتھ اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف، ایمان کی روشنی دی اور بتایا یہ سیدھا رستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس قرآن کے ساتھ، قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جائیں، بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، جو سیدھا رستہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، وما ارسلنا من قبلک،
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ اسی قوم کی زبان بولنے والے تھے، اسی قوم میں سے بھیجے ہیں. جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں آئے، آپ عربی بولا کرتے تھے، اور قرآن بھی جو اللہ کے احکامات اللہ نے بھیجے وہ بھی عربی کے اندر، تاکہ سمجھنے میں سمجھانے میں آسانی ہو. تو لہٰذا ہمیں یہ قرآن بالکل واضح اور عربی میں اس لیے بھیجا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں عربی زبان ایک فصیح زبان ہے، بہت واضح ہے، تو اہل جنت کی زبان بھی یہ ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان کے اندر قرآن نازل فرمایا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہی اس کا اعزاز ہے کہ عربی آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں بولی جاتی ہے، اور عربی کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی. 1400 سال سے آج تک ویسی ہی کی ویسی زندہ زبان ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو قومیں تھیں ناشکری، اللہ کی ناشکری کی، آج ہمارے اندر بھی یہ صفات ہے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جتنی پہلی قومیں جو نا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد، جن کا تذکرہ ہم پیچھے سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں جو قوم عاد، نوح، سمود، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قومیں گزری ہیں، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ کیا کہتے تھے جب میری آیات آتی، جاءتہم رسلہم بالبینات فردوا ایدیہم فی افواہہم، میری واضح آیات آتی تو یہ اپنے چہرے کو چھپا لیتے، منہ بند کر دیتے، کہتے بس کرے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، واضح کہتے. اور یہاں تک کہ کل ہم نے پڑھا پچھلی سورۃ ہود میں، کہا لے آؤ عذاب جن کا تو وعدہ کرتا ہے، نبیوں کو واضح. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، انہوں نے کفر کیا جو ہم نے بھیجے رسول، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلاتے ہیں یہ اس کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں. تو لہٰذا انہیں پتہ چل جائے گا جیسے ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا، ان کو بھی ہم پکڑیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے شیطان کا تھوڑا سا بتایا ہتھ کنڈے کیا ہیں، شیطان سے بچ کر، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا، اور اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے. تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھی تعارف کروایا ہے کہ قیامت کے دن جب اسے پتہ چل جائے گا، عدالت لگ جائے گی، تو جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو کہے گا بھائی میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ وہ اپنا کام کر چکا ہے، وہ جھوٹا ہے، دشمن ہے، اور دشمن دشمنی کر کے تو مانتا ہے کہ میں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے. وقال الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، بے شک شیطان کہے گا بے شک لما قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا وہ فیصلے کا دن، قیامت کا دن، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وعد الحق، وہ وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا تھا. ووعدتکم، اور جو میں تمہیں وعدے دیتا تھا، فاخلفتکم، بس تم نے اس کی خلاف ورزی کی. وما کان لی علیکم من سلطان، میں تمہارا کوئی مددگار نہیں. قیامت کے دن شیطان ہاتھ کھڑے کر دے گا بھائی میں نے تو تمہیں ایک بات کہی تھی، تم میرے پیچھے لگے، ہاں الا ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے تمہیں دعوت دی تھوڑی سی اور تم نے تو فوری قبول کر لی، لہٰذا اب فلا تلومونی، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، مجھے برا بلا نہ کہو، مجھے بیچ میں نہ لاؤ. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. قیامت کے دن یہ شیطان کہے گا. آج کہتے ہیں بس یار شیطان میرے اوپر غالب آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. قیامت کے دن شیطان کہے گا بھائی میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑا تھا. تو لہٰذا شیطان تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غلط کام کا کوئی خیال آئے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور اپنے دل کے اوپر پھونک مار لیجیے، بائیں طرف پھونک ماریں تو انشاءاللہ وہ شیطان کے وساوس ختم ہو جائیں گے، وسوسے ختم ہو جائیں گے. ورنہ قیامت کے دن وہ تو بری ذمہ ہو جائے گا اور وہ کہے گا تم اپنے آپ کو وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت، بے شک میں نے تو کفر کیا، میں تو انکار کرتا تھا، میں نے تو واضح اللہ سے جنگ کی ہے،
تو تمہیں تو میں نے صرف کہا تو میرے پیچھے چل پڑے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، اللہ کہتے ہیں ظالموں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے ان آیات کے بعد کہ مومنوں تم نے اس شیطان سے بچنا ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، شیطان سے بچنے کا طریقہ اللہ نے ان آیات میں آگے بتایا ہے۔ پہلے شیطان کا تعارف اور ڈرا دیا کہ شیطان تو ہاتھ اٹھا لے گا، اس لیے مومنوں تم نے کیا کرنا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے جو بندے ہیں وہ کون سے ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، وہ کیا کریں؟ یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے ظاہراً اور پوشیدہ دن رات خرچ کریں، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ اس دن جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی لین دین ہوگا، کوئی پیسہ نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور وہ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان سے پانی برسانے والا ہے، فَأَخْرَجَ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور زمین سے تمہارے لیے باغات، ثمرات، روزی نکالنے والا ہے، اس کی پوجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے ان آیات میں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے شکر کرتا ہے میں اسے اور دیتا ہوں، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر جو میری نعمتیں ہیں وہ بھی تم سے چھن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا ہے، سورۃ ابراہیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے تذکرے پر اس سورت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا، یہی دعا شروع میں سورۃ البقرہ میں بھی آئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا بیت اللہ شریف، تو اللہ سے دعا کی اور کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کہا ابراہیم علیہ السلام، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس بلد کو، اس شہر کو، مکہ کو کیا بنا؟ آمِنًا، امن والا، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بچوں کو، میری اولاد کو، اس میں سارے اولاد ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کیا کرتے ہیں۔ یہود بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا مجھے اور میرے بچوں کو، بیٹوں کو، وہ بنی ہے، تو بنی میں سارے حضور کی امت بھی اسی میں شامل ہے۔ تو فرمایا ان نعبد الاصنام، بچا کے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، یا اللہ اس بتوں کی پوجا سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، جو پیروی کرے گا لوگوں میں سے بہت زیادہ گمراہ بھی ہوں گے، لیکن جو میری پیروی کرے، میرے احکامات جو تو نے بھیجے ہیں، تیرے احکامات پر چلے، تو وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے گا، سیدھے رستے سے بھٹک جائے گا، بھول جائے گا، فإنک غفور رحیم، بے شک تو معاف کرنے والا، اگر تو چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پکڑ لے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اس بے آب و گیا وادی میں اپنے بچوں کو، بیوی کو چھوڑ دیا ہے، اب تو ان کی نگرانی کرنے والا۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور اماں ہاجرہ کو یہ خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ دیا بے آب و گیا جگہ پر اللہ کے حکم سے، تو یہاں پر دعا مانگی تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ نماز قائم کرنے والا، وہ فاجعل افئدۃ من الناس، اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف لگا دے، پھیر دے، راغب کر دے، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو رزق دے پھلوں میں سے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ آج تک دنیا میں سب سے امن والا شہر جو ہے وہ اللہ کا گھر مکہ المکرمہ ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے پھل ہر موسم میں، ہر وقت میں وافر ملتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔